بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لہذا کوشش کیجیے گا کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے کہ کیا ایز اے سیلر ہمیں ان اپلوڈرز کے ساتھ، یعنی کہ جو اس وقت فیس بک کے تھرو یا دیگر پلیٹ فارمز کے تھرو اپنی اپلوڈنگ سروس سیل کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کافی پوسٹ دیکھی ہیں اس حوالے سے کہ لوگ اس طرح سے اپنی سروس آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی شاپ پر اپلوڈنگ کریں گے، 10 روپیہ پر پروڈکٹ، 20 روپیہ پر پروڈکٹ، اس طرح سے کافی زیادہ سروسز آفر کی جا رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ایز اے سیلر ان کی سروسز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ اگر لینی چاہیے تو کیوں لینی چاہیے، اور نہیں لینی چاہیے تو کیوں نہیں لینی چاہیے؟ اس پہ ہم تھوڑی تفصیلی بات کریں گے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپلوڈنگ کے دوران ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اس اپلوڈنگ کا کوئی فائدہ ہو۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور جسٹ اپلوڈنگ کیے جاتے ہیں، مطلب اس میں کچھ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو ایسی اپلوڈنگ ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سیلر اس بات کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آرڈرز نہیں ملتے۔ تو آرڈرز نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صرف اور صرف اپلوڈنگ کیے جاتے ہیں اور کاپی پیسٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی اس میں ٹیکنیک استعمال نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ کسی بھی طرح کے اپلوڈنگ فیکٹر کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اپلوڈنگ کے دوران آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کی ورڈ ریسرچ، یعنی کہ پروڈکٹ رینکنگ کا سب سے اہم فیکٹر ہے کی ورڈ ریسرچ، کیونکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی ورڈ پر ہی رینک ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ورڈ ریسرچ کریں کہ کس کی ورڈ کو آپ نے اپنے پروڈکٹ کے ٹائٹل میں، آپ کے پروڈکٹ کے ڈسکرپشن میں، ہائی لائٹس میں، اور جس طرح بھی کی ورڈ کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے کی ورڈز لکھنے ہیں۔ تو کہاں سے آپ کو کی ورڈز ملیں گے، کس طرح سے آپ نے کی ورڈز فائنڈ کرنے ہیں، اور کون سا کی ورڈ آپ کے لیے ضروری ہے، کون سے کی ورڈ کو آپ اپنا میجر کی ورڈ بناتے ہیں، کون سے آپ کے سپورٹیو کی ورڈز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال سب سے پہلے آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ٹائٹل میں ایک فریز بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو ڈسکرپشن میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح تصویریں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پروڈکٹ کے لیے، کیونکہ تصویریں اگر اٹریکٹیو ہوں گی تو ہی آپ کو اچھے کلکس ملیں گے، ادروائز کی ورڈز کے تھرو آپ کو امپریشنز تو مل رہے ہوں گے لیکن کلکس نہیں مل رہے ہوں گے۔ تو کلکس کے لیے اور سیلز کلوزنگ کے لیے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی لسٹنگ کے دوران آپ اچھی تصویریں اپلوڈ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی تصویریں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوں، حالانکہ اچھی تصویریں وہ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو دراز نے آلریڈی اپنے SEO آپٹیمائزیشن کے کورس میں بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اس پہ ویڈیوز بنا چکے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ ہم نے بھی اس حوالے سے ویڈیو بنایا، ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ تصویروں کے حوالے سے بھی کافی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طرح کی تصویر ہونی چاہیے، کس طرح سے تصویر بنائی جاتی ہیں، کس طرح سے تصویریں لی جاتی ہیں وغیرہ، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تصویروں میں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پروڈکٹ اپلوڈنگ ایسا نہیں ہے کہ اس ویب سائٹ سے اٹھایا، کاپی کیا اور اس ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دیا، جو کہ عام طور پہ سیلرز کر بھی رہے ہیں، اور ایسی لسٹنگ کا یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو لوگ آپ کو یہ سروس آفر کر رہے ہیں کہ 20 روپے پر پروڈکٹ یا 30 روپے پر پروڈکٹ، وہ اسی طرح سے اپلوڈنگ کر کے آپ کو دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنا گھنٹوں ضائع کرنے کے بعد، یعنی کہ کی ورڈ ریسرچ پہ کافی محنت کرنے کے بعد، پروڈکٹ کی تصویروں پہ کافی محنت کرنے کے بعد، جس پہ آپ کے گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور ان گھنٹوں کا آپ سے صرف 20 روپے چارج کریں۔ تو ایز اے سیلر ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ ایسی کوئی بھی سروس اتنی سستی میں پرچیز نہ کریں۔ اگر آپ کسی سے پروڈکٹ اپلوڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لازمی کسی اچھے اپلوڈر سے ہی اپلوڈنگ کروائیں جو یہ سارے ٹیکنیکس پہ مہارت رکھتا ہو۔ ایسے آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو آپ کو ان ساری ٹیکنیکس پر کام کر کے آپ کی اپلوڈنگ کریں گے، تو آپ ایسے لوگوں کی سروسز لیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے ایک بار اپلوڈنگ کر لی، اس کے بعد اس کی کاپی لسٹنگ کیے جاتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی شاپ کو بھر دیتے ہیں۔ پروڈکٹ ایک ہوتی ہے، اس کی 50 اپلوڈنگ ہوتی ہے، اور ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پہ کچھ آرڈرز آ جاتے ہیں لیکن وہ بہت عارضی ہوتے ہیں، اور ان کیس وہ پروڈکٹ مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے یا آپ کے پاس اس کا اسٹاک اینڈ ہوتا ہے اور کسی بھی صورت ان کو انیکٹیو کرنا پڑ جاتا ہے، تو سمجھ لیں وہ ساری لسٹنگ آپ کی ضائع ہو گئی، کیونکہ آپ دوبارہ سے ان 50 پروڈکٹ کو اپلوڈ نہیں کریں گے، ان کو دوبارہ سے ایکٹیو تو کر دیں گے لیکن وہ پروڈکٹ جو کہ ان رینکڈ ہو چکی ہے، جو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب وہ دوبارہ رینک نہیں ہونے والی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے ملٹیپل اپلوڈنگ کرنے کے بجائے ایک پروڈکٹ کو ایک دفعہ اپلوڈ کریں، لیکن ایسی اپلوڈنگ کریں اور اس کی اس طرح سے قدر کریں، اس کی اس طرح سے خیال رکھیں کہ وہ کسی بھی طرح سے فرسٹ پیج پہ رینکڈ ہو جائے۔ تو آپ کو اپنے پروڈکٹ کی رینکنگ کا خیال کرنا ہے، نہ کہ صرف اور صرف ایک سسٹم کو اسپیم کرنا ہے اور ملٹیپل لسٹنگ ایک ہی پروڈکٹ کی کرنی ہے، اور ملٹیپل لسٹنگ آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، آپ کا بہت نقصان ہوگا اس میں، کیونکہ آپ اگر ملٹیپل لسٹنگ کرتے ہیں
تو ان کیس آف انیکٹیویشن یعنی کہ جب آپ انیکٹیو کرتے ہیں پروڈکٹ کو تو کوئی نہ کوئی لسٹنگ رہ جاتی ہے اور اس پہ آرڈر آ جاتا ہے، پھر آپ کو کینسل کرنا پڑتا ہے اور اس پہ موسٹ آف دی ٹائم آپ کو پینلٹی بھی پڑتی ہے اگر وہ ریڈی ٹو شپ ہونے کے بعد کینسل ہو، اور ادروائز پینڈنگ میں بھی کینسل ہو تو آپ کا کینسلیشن ریٹ انکریز ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھی نہ کریں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اس کی ایک دفعہ لسٹنگ کریں، اگر آپ کو ان تمام ٹرمز پہ ان تمام ٹیکنیکس پہ مہارت حاصل ہے تو خود کریں، ادروائز کسی کی سروس پرچیز کر لیں۔ پاکستان میں ایسے کافی لوگ ہیں، اس کے علاوہ آپ کو فائور اور اپ ورک پہ بھی کافی اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جو اس طرح کی سروسز آفر کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایکسپینسو پڑے گا لیکن اس طرح کی لسٹنگ سے آپ بہت زیادہ ارن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا یہ گلہ ختم ہو جائے گا کہ ہمیں آرڈر نہیں ملتے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ ساری ٹیکنیکس آتی ہیں، آپ اپنے لیے اپلوڈنگ کر چکے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ سروس دوسروں کو بھی آفر کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ یہ ساری سروسز فائور، اپ ورک یا دیگر پلیٹ فارمز کے تھرو آفر کریں اور اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں اور آرڈر جو ہے وہیں پر لیں۔ اگر آپ لوکل پہ آرڈر لیتے ہیں پھر یہاں پہ اسپیمنگ کا خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اسپیم کر جاتے ہیں، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ پھر آپ فیس بک پہ گروپ پہ پوسٹ ڈالتے رہیں گے کہ اس بندے نے اسپیم کر دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو آپ سے اسپیم کرنے آتا ہے وہ اتنا تو جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو چھپانا ہے، بچانا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اپنی ریئل آئی ڈی سے تو آپ کو اسپیم کرے گا نہیں، تو بہتر ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ لازمی رکھیں، اور 20-25 روپے کی سروس آفر کرنے سے اچھا ہے کم سے کم ایٹ لیسٹ $5 کی تو آفر کریں کہ $5 تو ایٹ لیسٹ آپ چارج کریں۔ ویسے تو اس کی چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگ $50 $100 سے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح سے کچھ اچھے چارجز لیں تاکہ آپ کے پاس اچھے بائرس آئیں اور ایک اچھی ارننگ آپ کی بھی جنریٹ ہو۔ لہذا کل ملا کے بات یہ ہے کہ نہ سیلرز کو اس طرح کے چیپ سروس بائر کرنی ہے اور نہ ہی سروس پرووائڈر کو اس طرح کی چیپ سروس پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسکلز انہینس کریں اور اس کے بعد مارکیٹ میں اچھی کاسٹ پہ اپنی سروس سیل کریں، اور ایز اے سیلر اگر آپ دراز کے سیلر ہیں تو آپ اچھی کاسٹ پہ اچھی سروس بائی کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو، اور اس طرح سے آپ کا بزنس گرو کرے۔ ہمارا مقصد کسی کو ڈسہرٹ کرنا نہیں ہے، صرف ایک ایڈوائز ہے، کیونکہ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، سب کا نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ چاہیں تو عمل کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں، یہ آپ کی بالکل آپ کی مرضی ہے، اور یہ صرف ایک ایڈوائس ہے، ایک اوپینین ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسچن ہو آپ ہم سے یوٹیوب کے اس چینل پہ سوال کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں، اور اگر ہمیں لگے گا کہ آپ کے سوال پہ ایکسپلینیٹری ویڈیو بنانی چاہیے تو ہم وہ بھی بنائیں گے، کیونکہ بہت سے سوالوں کا جواب ٹائپ کر کے نہیں دیا جا سکتا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت سے سوالوں کو جمع کر کے اس پہ ایکسپلینیٹری ویڈیو بنائیں۔ تو یہ بھی بیسیکلی یہ ویڈیو بھی انہی طرح کے سوالوں پر بیس کرتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔